اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہماری اس نشست کا ٹاپک بہت اہم ہے اور جس کا عنوان ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں ایک سروے کے مطابق جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کی بہت بڑی ایک تعداد نے یہ جواب دیا کہ ہم نے کبھی اس سلسلے میں سوچا ہی نہیں کہ ہمارا زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی مقصد یا منزل کا تعین نہ ہو تو ہماری زندگی میں کی گئی کوشش بعض اوقات اگر ہم غلط سمت میں جا رہے ہوں اور بہت تیز اور بہت کوشش اور بہت اسٹرگل کر رہے ہوں، تو جیسے جیسے ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے جو کہ ہمارے اس مقصد سے مخالف ہے، تو ہم جتنا زیادہ اس چیز پہ کوشش کریں گے اتنا ہی ہم منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں اپنی منزل کا تعین کا اندازہ ہو یا منزل کا منزل ہمارے سامنے ہو، تو ہم اس منزل کی طرف چاہے آہستگی سے بھی چلیں تو بھی ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو اور ہمارا دنیا میں آنے کا ہمیں مقصد کا ہی نہ اندازہ ہو یا مطلب کا اصل مقصد نہ پتہ ہو، تو ہماری زندگی کی کوشش جو ہے وہ ہمیں ایک ابہام میں رکھے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ 50 60 70 سال کی عمر کے ایک بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی جو آپ گزار چکے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کس مقام پر پاتے ہیں، تو وہ آپ کو 99% لوگ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جی اللہ بہتر جانے، جی ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جس طرح بھی زندگی گزار کے آئے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا ادھر کیا مقام ہے، یا یوں سمجھے کہ ہم اللہ کے مقصد، اللہ کے دیے ہوئے ٹارگٹ کے مطابق کس قدر قریب ہیں یا کس قدر دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد سے لا علمی ہے۔ تو دوستو، اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کی میں کوشش کروں گا، ٹاپک تو وہ بہت طویل ہے، میں کوشش کروں گا ایک مختصر وقت کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ اس مختصر نشست کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دوستوں کے لیے یہ نشست جو ہے وہ ایک فائدہ مند۔ انسان کا مقصد حیات، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، جب حضرت آدم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے رہنے بسنے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے دنیا میں، تو اب تم سب کے سب جو ہے وہ یہاں سے اتر جاؤ، اور دنیا میں تمہارے لیے اب رہنے کا ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے، اس وقت تک تم دنیا میں رہو گے اور تمہارا سامان معیشت جو ہے وہ دنیا میں پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیا یہ سامان معیشت استعمال کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ یعنی کہ گھر بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، یا صرف نماز پڑھنے کے لیے، یا جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات جن کا علم ہے ہمیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا ہم اس کے لیے آئے ہیں؟ یہ سب کچھ باتوں کی جاننے کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سورہ ذاریات 52 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 57 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، 57 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر عبادت کے لیے۔ یہ جو انداز بیان ہے قرآن کا
کہ ہم نے نہیں پیدا کیا، یہ ایک الٹیمیٹ، یعنی کہ کسی بات کو بہت زور دینے کے لیے تاکیدی الفاظ کے اندر، جس طرح ہمارے کلمے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ ہے، یعنی کہ پہلے بات کو نفی کے انداز سے نفی ساری باتوں کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی موجودگی کے اظہار کو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پہ عبادت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس چیز کی وضاحت، ویسے لفظ عبادت جو ہے وہ لفظ اب سے نکلا ہے۔ اب کا مطلب ہے غلام، جس طرح کہ غلام کی اپنی کوئی خواہش، کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسی طرح عبادت کے لفظ عبد یعنی کہ غلام کی بھی کوئی مرضی اور خواہش نہیں ہوتی۔ اب اس کی وضاحت، یہ لفظ بہت وسیع ہے عبادت کے مفہوم کو، اب اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہی سے اس کی بات کو انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ اس لفظ عبادت کا کیا مفہوم ہے۔ تو آئیے ہم سورہ حج کی 77 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں، 22/77، یعنی کہ سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 77 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرتے رہو، واسجدوا، اور سجدے کرتے رہو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو اور عبادت کرو۔ واو کا لفظ استعمال ہوا ہے، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالی رکوع کرنا اور سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، عبادت اس کے لیے علاوہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وافعلوا الخیر، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وافعلوا الخیر جو ہے، یہ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ نیک کام کرنا ہی اصل عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ جس کو ہم نماز اور رکوع اور سجدے سمجھتے ہیں، خالی وہ عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت کا پہلو اللہ تعالیٰ نے واو کے ساتھ اور کا لفظ استعمال کیا ہے، وافعلوا الخیر، اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ ہم خالی نمازیں پڑھتے رہیں اور نیک کام نہ کریں تو ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس کا مطلب فلاح کے لیے ہمیں نیک کام کرنے پڑیں گے۔ اب یہ نیک کام کیا ہے؟ تو اس کو بھی ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی وضاحت کیسے فرماتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سورت نمبر ہے 91، سورہ شمس، آیت نمبر 8۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے الہام کر دیا ہے نیکی اور برائی کی فرق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی اور برائی وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کوئی شخص کہے کہ جی مجھے تو یہ نہیں پتہ نیک کام کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ نیکی اور برائی کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں چوری کے کام کو لوگ برائی سمجھتے ہیں اور کسی کی خیر خواہی اور مدد کے کام کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے پوری دنیا میں۔ جو مزدور ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہے، جس کو نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یا کتابوں میں کیا لکھا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ چیٹنگ، بے ایمانی برا کام ہے، اور اپنے کام کو پورا ایمانداری سے کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی ہے۔ اب اس کا، اب کوئی صاحب کہیں کہ مجھے ہمیں تو یہ بات پوری واضح نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے، اب کوئی آدمی اس کے باوجود بھی اچھائی کے کام کو اچھا نہیں سمجھتے، برائی کے کام کو برا نہیں سمجھتے۔
تو اس کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. وہ یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما تمام دنیا کی بھلائیاں اور تمام آخرت کی بھلائیاں. تو یہ آخرت کی اور دنیا کی بھلائیاں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک تو دنیا کے لین دین کے معاملات جو ہیں یہ دنیا کی بھلائی ہے، اور ایک کام ہمیں ایسا بھی کرنا ہے کہ جو اس دنیا میں اس کی بھلائی ہمیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کی بھلائی نظر آئے گی. تو اس کے لیے قصہ مختصر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 33 نمبر سورت کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ اب کوئی شخص اگر آدمی یہ نہیں سمجھ سکا کہ الہام کی ہوئی چیز کیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے. اگر وہ زندگی تم گزار لو گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، پرسکرائبڈ اور پاس شدہ اعمال ہے، کہ جو لائف سٹائل کو اختیار کر لے گا وہی اللہ تعالیٰ کی جو یعبدون کا تھا نا، الا لیعبدون، وہ اس کو مقصد کو پورا کرتا ہے. تو دوستو بات مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پوری گزر کے ہوئی، یہی اصل میں مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو شخص ابھی ایمان نہیں لایا یا جس تک ایمان نہیں پہنچا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا چیز ہے. تو امید ہے دوستو آپ لوگوں نے میری اس کوشش کو کچھ سمجھ لیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. فی امان اللہ. السلام علیکم.